انسان کی صحت بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے. جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو بچایا. یہاں مسلمان اور ایمان والے کا ذکر نہیں، انسان کا ذکر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. سب کے لیے ہمارا جسم اور ہماری جان کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ اس کے مالک ہے، ہم مالک نہیں. مالک ہوتے تو اپنی مرضی سے خرچ کرتے، مالک نہیں ہے اسی لیے تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے نا. کچھ علاج ہیں دوائی کے ذریعے، کچھ علاج ہیں غذا کے ذریعے، کچھ علاج ہیں پرہیز کے ذریعے، اور کچھ علاج جھاڑ پھونک دم درود کے ذریعے. یہ سارے آئیں گے انشاءاللہ، کوئی دم درود بھی بتائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. 5 حالتوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو. 4 چیزوں کی قدر 4 لوگ ہی جانتے ہیں. 4 چیزوں کی قدر 4 قسم کے لوگ ہی جانتے ہیں. فرماتے ہیں اگر کسی کو 2 نعمتیں مل جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے. بہت بڑا اس پر اللہ کا کرم ہے، کسی کو 2 نعمتیں اگر مل گئیں. کون سی 2 نعمتیں؟ یہ وہ 2 نعمتیں ہیں شاید ہمارا ادھر خیال بھی نہ جاتا ہو. فرمایا ایک نعمت یہ کہ حاکم کے دروازے پہ تمہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور دوسری یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. ہمارے یہاں ایک نا متھ بن گئی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یار زیادہ کھائیں گے تو زیادہ اچھے رہیں گے، کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا. اور یہ سمجھتے ہیں جی قوت والی چیزیں زیادہ کھاؤں گا تو زیادہ قوت آئے گی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قوت سے اور حقیقت سے. یہ بالکل غلط باتیں. بلکہ آج کل بہت ساری جگہ جن مردوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کی وجہ بھی یہ کولڈ ڈرنکس بتائی جا رہی ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے. آج ایک اور مبارک سلسلہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے ہماری صحت کے حوالے سے. ہماری جسمانی صحت، ہماری ذہنی صحت دونوں کو لے کے انشاءاللہ تعالی 4 5 6 بیان ہونے کی امید ہے انشاءاللہ العزیز. تقریباً جنوری کی بات ہے، طبیعت میں کچھ مسئلہ آیا تو میڈیکل چیک اپ ہوا تو پتہ لگا کولیسٹرول 283 جبکہ بارڈر لائن ہائی 200 ہے. ٹرائگلیسرائڈ 1157 جبکہ 150 سے اوپر جو ہے وہ اس کی جو میکسیمم رینج ہے 150 ہے. اور بلڈ پریشر 160 اوپر والا. باقی چیزیں بھی اسی طرح اوپر نیچے ہو گئی تھیں. شوگر نہیں تھی الحمدللہ، اور ابھی بھی نہیں ہے. وزن 90 kg. اب کریں کیا؟ ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے دوائیاں لکھ دیں، یہ جناب شوگر کی، یہ بلڈ پریشر کی ہے، یہ کولیسٹرول کی ہے، اور یہ فلاں کی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ واک شروع کریں، اور کہا کہ دوائیوں کا استعمال شروع کریں. خیال رکھیں نہیں تو جس طرح آپ کی صحت اچھی ہے تو ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ ہے. اور ہارٹ اٹیک مضبوط صحت والے کو زیادہ، جتنی جیسی صحت ہوتی ہے ویسا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بندہ کمزور ہو تو ہارٹ اٹیک بھی کمزور ہوتا ہے. بندہ اگر موٹا تازہ ہو تو پھر ہارٹ اٹیک بھی موٹا تازہ آتا ہے. تو بہرحال اس وقت ایک ارادہ کیا اور فوری طور پر چکنائی کو چھوڑا. قریب 2 مہینے میں نے چکنائی نہیں کھائی. رمضان آیا، جب اس دفعہ یہ پہلا رمضان تھا، پورے رمضان میں کوئی پکوڑا، کوئی سموسہ، کوئی فرائیڈ آئٹم نہیں لی الحمدللہ پورا مہینہ. یہ تو رمضان تو کچھ 3-4 مہینے بعد آیا تھا، لیکن جیسے یہ علاج یعنی کہ چیزیں آئیں تو فوری طور پر چکنائی کو چھوڑا. بالکل سادہ غذا شروع کر دی، جیسے ابلی ہوئی یا بالکل انتہائی درجے کی مریضوں والی. خیر اس کے ساتھ واک شروع کی. الحمدللہ اس وقت 7-8 مہینے کی محنت کے بعد 10 کلو وزن کم ہو گیا الحمدللہ. ذرا جسم میں سے 10 کلو گوشت الگ کر کے دیکھیں، ذرا غور کریں کتنا ہوتا ہے. 10 کلو گوشت کا ایک پیکٹ بنائیں اور اپنے ہاتھ میں رکھے دیکھیں، اور پھر غور کریں جسم سے نکالنا ہو تو اس کے لیے کتنی محنت چاہیے. پیٹ آگے تو ہو جاتا ہے، واپس آنا بڑا مشکل. ابھی 79-80 چل رہا ہے. 78 تک کا میرا ٹارگیٹ ہے کہ یہ اتنا ہو جائے، اور اس کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ 80 کو ٹچ نہ کرے. کوشش یہ کرنی ہے، اللہ نے چاہا تو اتنا ہو گیا، یہ بھی ہو جائے گا. کولیسٹرول الحمدللہ نارمل ہو گیا. ٹرائگلیسرائڈ جو 1100 کچھ تھے وہ 97 رہ گئے. اور شوگر الحمدللہ
وہ بھی ٹھیک تھی اور ٹھیک ہے الحمدللہ. بی پی وہ بھی نارمل ہو گیا. اب کیا کیا؟ ایک تو واک، دوسرا شدید پرہیز، تیسرا کولیسٹرول کو نے اس کے لیے خون پتلا کرنے کے لیے جو دوائی دی تھی، اسپرین نام تھا، کیا تھا اللہ جانے. تو اس کے لیے کیا کیا، روزانہ رات کو ایک لہسن، کچا لہسن دیسی ہو تو بہت اچھا، نہیں تو جو ملے تازہ بھی لے لیتا ہوں، اور جیسا بھی ہوتا ہے وہ لے لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب کسی جگہ نئی جگہ جاؤ نا، کسی کے گھر میں کھانا کھانے، تو ان سے کوئی جی لہسن دے دیں، وہ لہسن آئے شاید ڈائریکٹ جب کھا لیتے تو حیران ہوتے ہیں آپ کیسے کھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی لوگوں کی کڑوی باتیں اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہ برداشت ہو جاتی ہیں، تو یہ لہسن میں کیا ہے، بیچارہ چھوٹا سا تو ہے، چبا لو تو چب بھی جاتا. اسی طرح مختلف جو گھریلو ٹوٹکے اور سنت کے مطابق کچھ چیزیں ملی، سادگی کے مطابق ان کو استعمال کیا. اللہ نے مہربانی فرما دی الحمدللہ. میں نے جو دوائیاں مجھے دی تھیں بلڈ پریشر کی اور کولیسٹرول کی، خون پتلا کرنے کی، وہ اور 7-8 دوائیاں تھیں، بمشکل 11 یا 12 دن کھائی ہیں. 15 دن کی لے کر آیا تھا، پوری نہیں کی، اور اس کے بعد سے الحمدللہ کوئی گولی نہیں لی. صحت کے حوالے سے جب چیزوں کو معلوم کرنا شروع کیا، کچھ چیزوں پر عمل کیا، تو دل میں یہ آیا کہ اس کو اور سمجھا اور پڑھا جائے، اپنی ذات کے لیے بھی اور لوگوں کو بھی اس کا اگر اطلاع دی جائے، اور کوئی عمل کرنا چاہے تو کرے. تو آج سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ ہماری صحت کو لے کے انشاءاللہ العزیز یہ چند بیانات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میڈیسن، میڈیکل شعبہ طب جو ہے، اسلام کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، جب اس اینگل سے غور کرتے ہیں نا تو پہلو یہ ملتا ہے کہ میڈیکل کے شعبے کا ہر فرد، ہر شعبہ، ہر شخص، مریض ہو یا ڈاکٹر، دوائی بنانے والا ہو یا بیچنے والا، کوئی بھی ٹیسٹ کرنے والا ہو یا کروانے والا، اس پورے میڈیکل کے شعبے کے اندر ہر بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. دین تو یہ کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس مریض آئے تو وہ غور کرے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، یہ میرے پاس آیا، یہ انسان ہے. مریض ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ غور کرے میرا اللہ کیسے راضی ہوگا. دوائی بنانے والی کمپنیاں یہ سوچے میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا. جو بے شمار قسم کے ٹیسٹ آج کل ہو رہے ہیں اور لیبز والے ہیں، یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا. تو اس فکر سے اگر میڈیکل کے شعبے کو، طب کے شعبے کو اگر تربیت دی جائے، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائیں، تو معاشرے میں پھیلی بھی بہت ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. اب انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے، اور صرف ایک انسانی جان کو بچانے کے بارے میں پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں، سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی ایک جان کو بچایا، اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو بچایا. یہاں مسلمان اور ایمان والے کا ذکر نہیں، انسان کا ذکر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، سب کے لیے. یعنی کسی شخص نے اگر ایک جان بچانے کے لیے محنت کی، فکر کی، تو پوری انسانیت کی فکر اس کی کہلائی جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے بیانات، میرا پڑھنا، کرنا، سننا، سنانا، ہم سب کا یہ اسی درجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے تو پوری امید ہے. ایک حدیث سنیے، تو آیت تھی نا، اب حدیث سنیے. اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں کیا کوئی دوائی علاج کیا کریں، بیماری کا علاج کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو، اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ رکھی ہو اللہ نے. یعنی ہر بیماری کی شفا موجود ہے. ہم نہیں پہنچ پا رہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ آگے مختلف اس میں مختلف قسم کی باتیں، کچھ مباحث آتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے. تو اس آیت سے اور اس حدیث سے طب کی، میڈیکل کی اہمیت بنی کہ نہیں بنی؟ جی بھائی بن گئی نا. تو ایسا شعبہ ہے جس کی دین نے بھی اجازت دی ہے اور اس کی اہمیت ہے، انسانی جان کو بچانا اور علاج کرنا. اور آگے چلیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم تو دو ہی ہیں،
ایک دین کا علم، علم الادیان، اور ایک علم الابدان۔ دین کا علم دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور ایک علم الابدان یعنی طب کا علم اچھی زندگی، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس قرآن کی ایک آیت بھی آ گئی، حدیث بھی آ گئی، اور ایک اللہ والے کا قول بھی آ گیا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ انسان کی صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے، دولت سے زیادہ۔ زمین کے اوپر کئی دولت مند ایسے ہیں کہ جن کی دولت اتنی ہے کہ انہیں یہ نہیں شمار ہو سکتا کہ کتنی ان کے پاس ہے، گننا مشکل، لیکن ایک روٹی روز کی نہیں کھا سکتے، منہ سے نہیں کھا سکتے، ان کو کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوتی ہے، اس سے جا رہی ہوتی ہے، یا ناک میں لگی ہے، یا پیٹ میں لگی ہے، وہاں سے غذا جا رہی ہے۔ تو صحت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد دولت سے بھی بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، مخلوقات کو بنایا، پیدا کیا، زمین آسمان کو، کہکشاؤں کو، بہت ساری چیزوں کو بنایا، لیکن اللہ رب العزت کی تخلیق کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے وہ خود یہ حضرت انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس کو خوب بہترین اندازے پہ، طریقے پہ بنایا ہے۔ یہ انسان خود اپنے اندر کئی جہان رکھتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کو دیکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں بے مثال ہیں، ٹھیک ہے، ارے دنیا کی نعمتیں بھی بہت ساری ہیں جو بے مثال ہیں، یہاں کی نعمتیں ہمارے بدن کے لیے بے مثال ہیں، یہ چلی جائیں تو دوبارہ نہیں ملتی۔ آنکھ کو دیکھ لیجئے، کتنی نرم و نازک، اندر رگیں، اور اس کے اندر جناب پردہ، اور پھر اندر کا ایک نظام، پھر اس سے نظر آنے والے مختلف رنگ، یہ ایک عجیب نظام ہے۔ کان کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر جانے والی مختلف قسم کی آوازیں جس کو یہ پہچان لیتا ہے۔ زبان کو دیکھیں کہ دماغ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو فوری طور پر الفاظ کا روپ دھار دیتا ہے۔ پھر دماغ کی سوچ اور فکر، پھر دل کے اندر اٹھنے والے جذبات، محبتوں کے بھی اور نفرتوں کے بھی، اور اسی طرح دل کا خون کو پمپ کرنا، صاف کرنا، وہ دھڑکنوں کا ایک وہ الگ نظام ہے۔ پھر انسان کی ظاہری ساخت، اب اس کے یہ فنگر پرنٹ، چہرے کے ڈیزائن، اربوں کھربوں انسان، تو آدم علیہ السلام سے گنتی شروع کرے نا، سب کی آواز الگ، سب کا چہرہ الگ، سب کے پورے ایک ایک فنگر پرنٹ الگ۔ تو خود حضرت انسان اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی کاریگری ہے، تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ نے اس کو بہت عظیم پیدا کی ہے، بڑی نعمتیں اس کو دی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا ان نعمتوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہمارا جسم اور ہماری جان یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں۔ ہمارا جسم اور ہماری جان کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ اس کے مالک ہے، ہم مالک نہیں۔ مالک ہوتے تو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، مالک نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ کی مرضی سے چلنا ہے نا۔ اور کس کے بدلے خریدا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے ہمارے جسموں کو خرید لیا، اب یہ ہمارے نہیں رہے۔ تو یہ امانت کی چیز ہے، تو اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری۔ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے صحت کی کتنی اہمیت ہے یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے بھی کتنی اہمیت ہے۔ بھئی گرمی کے روزے ہوں یا سردی کے روزے، کون رکھے گا؟ جس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ رات کو تہجد میں 2 رکعت میں 10 سپارے کون پڑھے گا؟ جس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ مسجد میں آنا جانا کون پابندی سے کرے گا؟ جس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ حج، عمرہ، جہاد یہ کون کرے گا؟ جس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ دین کا علم کون حاصل کرے گا؟ جس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ کہیں کسی کو کوئی پریشانی آئے، مدد کے لیے جانا ہے، ریسکیو کے لیے جانا ہے، تو کون جائے گا؟ جس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ پھر کام کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، جاب کے لیے، محنت مزدوری کے لیے کون جائے گا؟ جس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ صحت ٹھیک ہوگی تو سارے کام آسان، اور بندہ بستر پر بیمار پڑا ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ایک اللہ کی رحمت ہے امت کے اوپر، ہم ہر مسلمان کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، کہ اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے۔ اگر یہ صحت مند ہے، ساری عبادات کر رہا ہے، ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تب بھی خیر ہے۔
اور اگر یہ بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، تب بھی خیر ہے۔ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ لیکن صحت کی قدر کرنا، فکر کرنا، یہ ہمیں دین نے سکھایا ہے، اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ کہ بیماری بھی نعمت ہے، لیکن صحت کی نعمت جو ہے نا، یہ عافیت والی نعمت ہے۔ تو تندرستی کیا ہے؟ 1000 نعمت ہے۔ سنا ہے نا کبھی آپ نے، مشہور قول ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا مختلف، تو وہاں ایک اور ذکر بھی کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مغفرت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارا وجود کس نے باقی رکھا؟ اللہ نے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ آخرت میں جنت کی نعمتیں اللہ کی طرف سے، اور صحت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے صحت عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو تندرستی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ آج کا بیان اور یہ 4-5 بیان انشاءاللہ تعالی ہوں گے، وہ صحت ہی کے حوالے سے ہوں گے۔ مختلف علاج، کچھ علاج ہیں دوائی کے ذریعے، کچھ علاج ہیں غذا کے ذریعے، کچھ علاج ہیں پرہیز کے ذریعے، اور کچھ علاج جھاڑ پھونک دم درود کے ذریعے۔ یہ سارے آئیں گے انشاءاللہ، کوئی دم درود بھی بتائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں اپنے، یہ ضروری نہیں کہ آج بتائیں، چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ ایک پوری سیریز ہوگی، جیسے ایک سیریز الحمدللہ قصص القرآن کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ الحمدللہ بیان ہوئے، یوٹیوب پہ موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت مکمل موجود الحمدللہ، کتاب بھی چھپ کر آ گئی ہے، پہلی جلد، ٹوٹل 3 ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ایک اور سیریز چل رہی ہے اسماء الحسنہ کی، اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کی تشریح اور اس کے ساتھ ایک اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، اور بھی کئی سیریز مختلف موقع پہ آتی رہیں۔ اب یہ طب کی سیریز جو ہے نا، صحت کے حوالے سے، یہ اس کا آج پہلا بیان ہے۔ صحت کے حوالے سے، بدن کی قوت کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت اور سن لیجئے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے۔ اب جس نے لڑائی لڑنی ہے، جہاد کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، باقی ساری چیزوں سے پہلے صحت ہوگی تو تلوار اٹھا سکے گا، صحت ہوگی تو تیر چلا سکے گا۔ چلو جی، آج تیر اور تلوار نہیں ہے، آج جناب جہاز ہیں اور رائفل ہیں اور دوسری چیزیں، صحت ہوگی تو کر سکے گا، اگر صحت نہیں ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ آیت بدن کی صحت کے لیے دلیل رکھتی ہے۔ بدن کی صحت ہوگی تو آگے معاملے چلیں گے، بیمار آدمی کیا کرے گا؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، انہوں نے وقت کے نبی کو کہا کہ بھئی ہمارے لیے کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا طالوت غریب آدمی، یہ کدھر سے بادشاہ ہو جائے؟ کوئی امیر آدمی خاندانی والا ہو، یہ کیا طالوت بادشاہ ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دیا تھا، علم، حکمت، یہ والی باتیں بھی، اور جسم بھی ان کا بڑا قوی تھا۔ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہمارے ہاں بعض لوگ بَسْطَةً فِي الْعِلْم تو نہیں ہوتے، لیکن بَسْطَةً فِي الْجِسْم ضرور ہوتے۔ وہ حکمت والے بھی تھے اور صحت والے بھی تھے۔ دیکھیں، بندہ اگر اچھی ڈیل ڈول کا ہو، صحت والا ہو، قوت والا ہو، تو جو اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ دل کی ڈھارس کا ذریعہ بنتا ہے، اور دشمنوں کے لیے روب کا ذریعہ بنتا ہے۔ کمزور بالکل مریل سا بندہ ہو تو اپنے بھی اس سے اتنا اچھا اثر نہیں لیں گے، انسان ہے نا، فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور دشمن بھی اس سے وہ اثر نہیں لے گا۔ تو بدن کی صحت کا تعلق بہرحال قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف سے مصر سے نکلے تو کہاں پہنچے تھے؟ مدین۔ وَلَمَّا وَرَأَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین پہنچ گئے، وہاں کنواں تھا، تو کیا دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں اور ان کے جانور کھڑے ہیں، وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں، اور وہ جناب اپنا کنویں کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ کے نکل گئے۔ اب وہ بچہ کو جا پانی پلاتی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوی تھے، قوت والے تھے، وہ اکیلے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کیا، لو جی پی لو پانی۔
قوت تھی تو یہ کام ہوا نا. اگر خدا نخواستہ کمزور ہوتے، بیمار ہوتے تو یہ تو نہیں کر سکتے تھے. تو دوسروں کی مدد کے لیے بھی جسمانی قوت کی ضرورت. اب وہ مدد کر کے وہ چلے گئے. اب ان دو بہنیں جو تھیں نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک نے اپنے والد کو جو باتیں بتائیں تو کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابا جان، آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، اپنے پاس کام پر رکھ لیجئے، کیونکہ بڑا اچھا ملازم وہ ہوتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. مضبوطی کا کیسے پتہ لگا؟ کہ وہ اٹھا لیا، قوت کا پتہ لگ گیا. اور امانت کا ایسے پتہ لگا کہ کوئی لین دین نہیں کیا، بس اللہ کے لیے کام کر کے چھوڑ دیا، تو بعد میں کوئی بات نہیں کی. ساری باتوں سے اندازہ ہو گیا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ حکمت کے ساتھ بدنی قوت یہ بڑی میٹر کرتی ہے ساری چیزوں میں. اور سادہ سی بات ہے بھئی، آپ کا ملازم صحت مند ہے، کام کر رہا ہے، آپ کے پاس جاب کر رہا ہے، یہی بیمار ہو جائے تو معاملہ بدل گیا. تو صحت کا بڑا ہی تعلق ہے جناب. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں، قوم عاد کو؟ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تو جسمانی قوت بھی تمہیں بہت دی ہے. وہ بھی کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ قوی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، اس سے زیادہ کو بنایا نہیں قوی. تو جسمانی صحت کا ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اب حدیث کے اندر چند باتیں سمجھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یقین اور عافیت یعنی صحت کا سوال کیا کرو، کہ کسی کو ایمان اور یقین کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ عافیت ہے، یعنی صحت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ صحت کی نعمت ہے، اور یہ مانگنی چاہیے. یقین اگر مضبوط ہوگا تو آخرت کی پریشانیوں سے نجات ملے گی، اور صحت مضبوط ہوگی تو دنیا کی پریشانیوں کو جھیلنا آسان ہو جائے گا، جسمانی امراض دور ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، اور صحت طلب کیا کرو، اس لیے کہ کسی کو یقین کے بعد صحت مندی سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ساری دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ کیا ہے، سمری کیا ہے؟ سنیے اور سمجھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ صبح جب اٹھا تو جسمانی طور پر بالکل صحت مند، آنکھیں بالکل ٹھیک، کان ٹھیک، مکمل جسم بالکل ٹھیک، چلنا پھرنے والا ہے، اور اپنے گھر میں امن سے ہے، اور تیسری بات ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، اس کو ساری دنیا اس کو مل گئی، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. جو صبح اٹھا 3 نعمتیں اس کے پاس موجود تھیں. جب اٹھا تو جسمانی طور پر بالکل فٹ، گھر میں ہے، امن ہے، سکون ہے، اور ایک دن کی روٹی اس کے پاس موجود ہے. اس کو سب کچھ مل گیا. جب ہم صبح اٹھیں اور اپنے آپ کو ان حالات میں دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہر نعمت تو موجود ہے. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی کثرت سے ہم ناقدری کرتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں انسان پر ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ان کو مس یوز کرتے ہیں. کون سی 2 نعمتیں؟ الصحہ والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت. جب صحت ہوتی ہے تو صحت کی قدر نہیں کرتے، اور جب فرصت ہوتی ہے تو اس میں آخرت کے کام نہیں کرتے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی صحت کے زمانے میں آخرت کی تیاری کر لیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی صحت کے زمانے میں آخرت کی تیاری کر لیں. اسی طرح ایک بات اور بھی ہمیں سوچنی چاہیے. آج ہم مختلف ایج کے یہاں بیٹھے ہیں، جو 30 40 50 سال کے ہیں، یہ 70 سال کی عمر میں اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج پلان کریں. آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ 31 33 ماشاءاللہ. تو آپ 70 سال کی عمر میں اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اگلے لمحے آ جائے، جب آ جائے اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا فرمانا، تو یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک.
لیکن ہم زندگی ایسی گزارنے کی کوشش کریں کہ 70 سال کی عمر میں، اچھا بھی پہلے تو یہ بتایا آپ 70 سال کی عمر میں اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ چلتا پھرتا، واش روم خود آتا جاتا، یا پھر اپاہج کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جا رہا ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ تو اس کے لیے فکر کب کرنی ہوگی؟ 65 سال کے بعد، آج کرنی ہوگی۔ اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، صحت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہم اپنا بڑھاپا کیسے چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ صحت کے ساتھ ہو تو پھر صحت کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، خالی سوچنے سے کام نہیں بنے گا۔ اچھا بھائی، 2 طرح کی زندگیاں ہیں۔ ایک صحت مند آدمی جو صحت والی زندگی گزارا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، ایک زندگی یہ ہے۔ ایک وہ زندگی جو بیمار والی زندگی ہے، بیماری والی زندگی ہے، اس میں صبر کرتا ہے، اللہ سے رجوع رکھتا ہے، اس کے بھی اجر و ثواب بڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے زیادہ پسندیدہ کون سی ہے؟ جنت میں تو دونوں جائیں گے، یہ تو بات طے ہے نا، دونوں جنت میں جائیں گے، لیکن آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ ایک صحت مند زندگی جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہو، دین کے کام بھی ہوں اور شکر بندہ ادا کرتا رہے، اور ایک وہ زندگی کہ بیمار پڑا ہو، بستر پر ہو، صبر کرتا رہے، نیکیاں جو بیماری میں حاصل کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، اور جنت میں دونوں چلے جائیں، تو کون سی زندگی بہتر ہے بھائی؟ ہاں جی، پہلی والی زندگی۔ اس زندگی کو اختیار کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ اب ذرا حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے صحت عافیت حاصل رہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں، یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں بیمار رہوں اور بیماری میں صبر والی زندگی گزاروں، تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی تمہارے ہی ساتھ ہے، یعنی تمہاری طرح ہی پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی بھی یہی بات پسند کرتے ہیں، اللہ بھی یہی بات پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی یہی بات پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، 5 حالتوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ بھی اسی لیے ہے۔ کون سی 5 باتیں؟ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اس میں جوانی کی حفاظت بھی ہے اور جوانی میں نیک اعمال کرنے کی بات بھی ہے۔ تندرستی کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، اس میں صحت کی حفاظت بھی ہے اور صحت کے زمانے میں نیک اعمال کرنے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ خوشحالی اور فراغ دستی کو غنیمت جانو تنگ دستی غربت سے پہلے، یعنی جو مال ہے اس کی حفاظت کا بھی اس میں ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مال کو اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کے ذریعے کا بھی ذکر ہے کہ اس مال کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ فرصت اور فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، بھئی جب جس کے بعد فرصت کا وقت ہے وہ دین کا کام کر سکتا ہے وہ کر لے، پچھلے کام نمٹا سکتا ہے کچھ نمٹا لے، ورنہ کوئی مصروفیت آ جائے گی، رہ جائیں گے، کام اٹک جاتے ہیں۔ اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ یہ 5 چیزوں کو بتایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی کہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ حالات بدلتے رہتے ہیں، خوشی غمی کے حالات، مختلف حالات چلتی رہتی ہیں چیزیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی قدر کریں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک بزرگ گزرے حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ، حاتم اعصم رحمۃ اللہ عجیب بات فرماتے ہیں، ایک بڑی حقیقی بات جو ہے نا وہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی قدر 4 لوگ ہی جانتے ہیں، 4 چیزوں کی قدر 4 قسم کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ جوانی کی قدر بوڑھے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جوانی میں جوان کو قدر نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے، جوانی میں جوان کو قدر نہیں ہوتی، انہیں جوانی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر جوانی کی قدر آتی ہے، پھر تلاش کرتا ہے جوانی کو، پھر وہ ملتی نہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں عافیت کی قدر کو مصیبت زدہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جب عافیت میں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں، جیسے کوئی پریشانی میں آیا اور پھر وہ عافیت کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ صحت کی قدر کو مریض سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، زندگی کی قدر کو مردے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر کو چار قسم کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عجیب بات فرماتے ہیں اگر کسی کو دو نعمتیں مل جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت بڑا اس پر اللہ کا کرم ہے، کسی کو دو نعمتیں اگر مل گئیں۔ کون سی دو نعمتیں؟ یہ وہ دو نعمتیں ہیں شاید ہمارا ادھر خیال بھی نہ جاتا ہو۔ فرمایا ایک نعمت یہ کہ حاکم کے دروازے پہ تمہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور دوسری یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ دو نعمتیں۔ فرمایا جس کو یہ دو نعمتیں مل گئیں اللہ کا خوب شکر ادا کرے، بڑی نعمت تمہیں۔ ایک اس کو حکمرانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آج عدالت جا رہا ہے، کچہری جا رہا ہے، کسی محکمے کے پاس جا رہا ہے، سرکاری کاموں کے لیے دفتروں کے چکر لگا رہا ہے، کبھی کسی گورنر کے پاس، کبھی کمشنر کے پاس، ادھر ادھر پڑا ہوا ہے حکمرانوں کے پیچھے کاموں کے لیے کہ کام نکلیں۔ اور دوسرا کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس طبیب کے پاس، کبھی اس معالج کے پاس جا رہے۔ تو جو ان دو جگہوں جانے سے بچ گیا وہ اللہ کا شکر ادا۔ یہ عافیت میں اللہ تعالیٰ یہ عافیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کے پاس جانے سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ حکمرانوں کے پاس جانے سے مراد کوئی حاجت پریشانی تکلیف لے کے جانا، ڈاکٹروں کے پاس جانے سے مراد کیا ہے؟ بیمار ہو کے علاج کے لیے جانا۔ ویسے کوئی رشتہ دار ڈاکٹر ہو تو اس کے پاس جانا منع نہیں ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب سے تم جانے سے منع کیا ہے۔ بیماری میں گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے ایک عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو نضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بیماری سے صحت یاب ہو جائے اور صحت یاب ہونے کے بعد نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنی۔ یہ ایک نا وہ ٹیسٹ بتاتے ہیں، چیک کرو بھائی۔ تو صحت کے عالم میں نیکی کی طرف بڑھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی خاص دعا سکھا دیجئے، میں آپ کا چچا بھی ہوں، رشتہ داری کا بھی تعلق ہے، آپ ایک ایسی خاص دعا سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل، عافیت اور صحت کی دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا کرو، صحت عافیت مانگا کرو۔ عباس کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر میں دوبارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ دوبارہ پھر کسی وقت حاضر ہوا، کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں خوب اللہ سے مانگا کروں، خاص کو بات بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے مزید تاکید سے وہی بات فرمائی، فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے عافیت مانگا کرو دنیا اور آخرت کی۔ یعنی صحت مانگنے والی چیز ہے، یہ اللہ سے مانگتے رہنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سوال صحت اور عافیت کا طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ انسان صحت مند رہے، صحت مانگے، اور صحت ملے تو صحت کی قدر کرے اور وہ اعمال کرے کہ صحت محفوظ رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ویسے مومن تو جو بھی ہو سب میں خیر ہی خیر ہے، یہ حدیث ہے پوری، کہ قوی مومن ضعیف مسلمان سے، قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف مسلمان سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے، اور یوں تو ہر مسلمان خواہ قوی ہو یا ضعیف اپنے اندر نیکی اور بھلائی رکھتا ہے۔ قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی، اب صحت اور قوت کو باقی رکھنے کے لیے جو کام ہے وہ کرنے بھی پڑیں گے، اور وہ چیزیں جو صحت اور قوت کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے بچنا بھی پڑے گا۔ اب یہ معلوم بھی کرنا پڑے گا بھئی کون سی چیزیں صحت کو باقی رکھتی ہیں اور کون سی چیزیں صحت کو خراب رکھتی ہیں، تبھی تو انسان حفاظت کر سکے گا نا، ورنہ کیسے کر سکے گا۔ اب صحت کو بڑھانے والی چند چیزیں، غذا کا مناسب درجے تک کم کر دینا، کافی کم کر دینی چاہیے۔ کم غذا صحت مندی کی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں ایک نا متھ بن گئی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یار زیادہ کھائیں گے تو زیادہ اچھے رہیں گے، کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا۔
اور یہ سمجھتے ہیں جی قوت والی چیزیں زیادہ کھاؤں گا تو زیادہ قوت آئے گی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قوت سے اور حقیقت سے. یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے، کم کھائے گا تو چلتا رہے گا، زیادہ کھائے گا تو بیمار ہوگا. آج سے پہلے جتنے بیمار ہوئے، آج جتنے بیمار ہیں، آج کے بعد جتنے بیمار ہوں گے، ان میں اکثر و بیشتر ہوئے ہیں جو کھانے پینے کی احتیاط نہیں کرتے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ فطری اصول اللہ نے بنایا ہوا. دیکھیں انسان کے سر کے اوپر اگر بوجھ ہو جو اسے اٹھایا نہ جا رہا ہو اور اس نے پیدل بھی چلنا ہو اور اس کو مشکل ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو وہ بوجھ اتار دینا چاہیے اور آسانی سے چل پڑے گا. جو بوجھ اتار دے گا سر کا، یہ آسانی کے ساتھ چلنا پھرنا کر سکے گا. یہ سر کے اوپر کا بوجھ، ایک دماغ کے اندر کا بوجھ، ٹینشنیں، پریشانیاں، بدگمانیاں، یہ دماغ کے اندر کا بوجھ جو ان کو اپنے ذہن پہ سوار رکھے گا، اس کی زندگی بھی مشکل. اور جو انہیں اپنے اندر سے دور کرے گا وہ بھی زندگی اچھی گزار سکے گا. اور زیادہ غذا کھانا، پیٹ کا بوجھ، جو جتنی غذا کھائے گا اپنے پیٹ کو اتنا بوجھل کرے گا، اتنی زندگی کو مشکل بنائے گا. اور جتنا کم کھائے گا اتنی اپنی زندگی کو محفوظ کرے گا، بہتر زندگی گزار سکے گا. اللہ تعالیٰ نے بندے کو ڈیزائن ہی کم کھانے والا کیا ہے. زیادہ کھانا یہ نقصان کا ذریعہ ہے، سراسر مال کا بھی نقصان، صحت کا بھی نقصان. بیمار ہوتے ہیں تو پھر ڈاکٹروں کا فائدہ اور دوائی بنانے والوں کا فائدہ اور یہ جو مختلف لیبارٹریز ہیں ان کا فائدہ. بندے کا تو نقصان ہی نقصان، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. کھانا کھانے میں جو احتیاطیں ہونی چاہیے نا، ایک وقت میں ایک کھانا ہونا چاہیے. جب کئی کھانے رکھے ہوں، 5-7 قسم کی ڈشیں رکھیں اور بندہ ہر میں سے کچھ کھائے، یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے اندر خود زہر ڈال رہا ہے. اس کو میں زہر غلط نہیں کہہ رہا ہوں. صحت مند رہنا چاہتے ہیں، ایک وقت میں ایک کھانا کھائیں. دال چاول ہے بس دال چاول کھا لیے، روٹی سالن ہے روٹی سالن کھا لیں، ایک طرح کا کھا لیں. یہ مختلف چیزوں کو جمع کرنا، یہ انسان اپنی صحت کا خود جنازہ نکال رہا ہے اپنے ہاتھوں سے. ایک وقت میں ایک کھانا کھانا چاہیے بس، دوسرے وقت میں دوسری چیز کھا لیں، تیسرے وقت میں تیسری چیز کھا لیں. اور کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا یہ سنت ہے جی. کھانا کھانے کے بعد میٹھا پیش کرتے ہیں، حضرت سنت بھی تو ہے، نہیں بھی تو لے لیں. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھا پسند تھا، اور ہمارے ان بیانات میں ان غذاؤں کا بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، اس میں میٹھے کا بھی آئے گا. لیکن جو یہ کہتا ہے نا کہ میٹھا کھانا سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے فاقہ کرنا سنت ہے. وہی جواب دینا چاہیے کہ بھئی فاقہ کرنا سنت ہے. آپ کو میٹھا پسند ہے وہ الگ بات ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اس کے بعد میٹھا بھی کھانا، یہ کوئی سنت نہیں ہے. یہ ہمارے اپنی مرضی کی چیزیں ہیں، سنت نہیں ہے یہ. اسی طریقے سے نیند کا مناسب لینا، بہت زیادہ نیند بھی بیماری کا ذریعہ، بہت کم نیند بھی بیماری کا ذریعہ. اچھا اتنا کم کھانا کھانا کہ بدن کی قوت باقی نہ رہے، وہ بھی غلط ہے. مناسب کھانا کھانا چاہیے، جتنی ضرورت ہے انسان کی اس کو غور کرے، اوور ایٹنگ سے بچے. اور ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا بھی ہاسپٹل میں داخل ہے. آج ان کا میسج آیا تھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا. کیا ہوا تھا جی؟ وہ بچہ تعلیم کے لیے 3-4 رات جاگا، سویا نہیں. وہ 3-4 رات مستقل اپنے آپ کو جگانا اور نہ سونا، وہ اندر سے طبیعت خراب ہو گئی، اب ہاسپٹل میں. معاملہ خراب ہو گیا. تو نیند کو بھی کنٹرول کرنا. اسی طرح جو شادی شدہ حضرات ہیں بھائی، وہ پھر ہم بستری کے حوالے سے بھی کنٹرول رکھے اپنے آپ کے اوپر، صحت کو باقی رکھے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح ایک اور چیز بہت ضروری ہے، ایسی چیز کھانا جو صحت کو نقصان پہنچائے اس سے بچنا ضروری. کھانا یا پینا، ایسی کھانے پینے کی چیزیں جو صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے، اگرچہ حلال ہو. اور ایسی چیزیں کھانا پینا جو بیماری کو باقی رکھنے میں مدد دیتی ہوں، بیماری ختم نہ ہونے مطلب شفا کی طرف رکاوٹ بنتی ہوں، ان سے بھی. اب جیسے سافٹ ڈرنکس ہیں، جتنے بھی ہیں،
ان کے بارے میں ان کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ گوشت زیادہ کھا لی ہے، اوپر سے ایک پیپسی چڑھا لی، ایک جناب اسپرائٹ چڑھا لی، ایک 7 اپ چڑھا لی، کچھ بھی، تو وہ تھوڑا سا اس کو جلدی ہضم کرنے میں مددگار ضرور ہوتا ہے، محسوس یہی ہوتا ہے، یہ واقعتاً ہوتا ہے، یہ ایک معمولی سا فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پیچھے نقصانات فری میں آ رہے ہیں، بیڈ کولیسٹرول، LDL یہ بڑھا دیتا ہے، یہ معدے کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے، جگر کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے، بلکہ آج کل بہت ساری جگہ جن مردوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کی وجہ بھی یہ کولڈ ڈرنکس بتائی جا رہی ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے۔ اسی طرح مردانہ قوت کے اندر بھی یہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کے نقصان ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں سے بچنا، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے۔ بھائی صحت کی حفاظت فرض ہے، واجب ہے، گناہ گار ہوگا اگر حفاظت نہیں کرے گا، تو ایسی جتنی چیزیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا جو نقصان دہ ہے صحت کے لیے۔ اسی طرح صحت کو باقی رکھنے کے لیے، قوت کو بڑھانے کے لیے ورزش کرنا، پیدل چلنا یہ ضروری ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی سب خیر کا ذریعہ بنے گا۔ حالت صحت کا صدقہ، مریض کی حالت میں صدقہ دینے سے اور موت کے قریب صدقہ دینے سے بڑا دونوں کا فرق ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سے صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ فرمایا اس صدقے کا دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور ایسی حالت میں ہو جس میں لوگ بخل کرتے ہیں، فقر اور انسان کو خوف بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تو صحت کے عالم میں صدقہ دینا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ انسان 70 سال کی عمر میں بھی تو صحت مند ہو سکتا ہے، تو صحت مند انسان ہو اور صدقہ کرے زیادہ ثواب۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنی تندرستی کی حالت میں 1 درہم خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اپنی موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ، 1 اور 100 سے زیادہ کا فرق ہے۔ جوانی اور صحت کے عالم میں 1 روپیہ خرچ کریں اور موت کے قریب جا کے 100 روپے خرچ کریں، اس 1 روپے کا ثواب زیادہ ہے۔ مشقت اٹھانے والا بدن، اپنی ذمہ داریاں، کام کاج، لوڈ اٹھانے والا بدن، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ 5 نعمتیں سنیے، 4 تو حدیث کے اندر آتی ہیں، 5ویں حضرت علی نے بتائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو حدیث کے اندر آتی ہیں وہ پہلے سن لیجئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مل گئی۔ وہ کون سی 4 چیزیں؟ شکر گزار دل، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مشقت اٹھانے والا بدن، اور نیک بیوی جو شوہر کا مال بھی بلا وجہ ضائع نہ کرتی ہو اور اپنی عزت کی پاک دامنی کی حفاظت بھی کرتی ہو۔ فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں مل گئیں۔ اس میں 5ویں بات کا اضافہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ فرماتے ہیں وطن کی روزی، یہ بڑی نعمت ہے۔ وطن کی روزی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ایک محاورہ بھی ہے، وطن کی آدھی پردیس کی پوری سے بہتر ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں گزشتہ 6 مہینے میں 4.5 لاکھ لوگ پاکستانی چھوڑ کے چلے گئے روزی کے چکر میں، تو وطن کی روزی کی بات نعمت بہت بڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے اوپر پانی کا اثر ہے، آپ غسل کر کے آئے تھے۔ صحابہ نے آپ کو بڑا حشاش بشاش دیکھا تو یوں عرض کیا کہ لگتا ہے آج تو آپ کا مزاج بہت اچھا ہے اور دل بڑا خوش ہے، طبیعت میں بڑی بشاشت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ پھر بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی، تو صحابہ نے پھر نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا، ذکر ہو رہا تھا کہ بھی مال فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے دنیا اور آخرت کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے بھی فیصلہ کن بات ارشاد فرمایا جو شخص متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے لیے مالداری میں، مال میں کوئی نقصان نہیں، اور صحت مندی یہ تقوی والے کے لیے دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ خوش دلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دولت یہ صحت دولت سے زیادہ نعمت ہے۔ ایک صحابی تھے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم سارے دن روزے رکھتے ہو مستقل اور راتوں کو تہجد پڑھتے ہو، ساری رات کھڑے رہتے ہو،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں روزانہ بلا ناغہ روزے رکھتا ہوں، روز رات کو تہجد میں کھڑا ہوتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے تو تمہاری آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی، جسم تھک کر عاجز ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا نہیں روزہ رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، پورے مہینے کے ثواب کے برابر ہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے تو اور زیادہ قوت ہے، میں 3 سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح رکھو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ نہ رکھو۔ روز مستقل روزہ رکھنا، اس کو فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا، کیا مطلب چند دنوں میں بیمار ہو جائے گا، یہ اتنا کمزور ہو جائے گا باقی کام نہیں کر سکے گا۔ ایسا بندہ کس کام کو جو کسی کے کام نہ آ سکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بہت بوڑھا تھا اور اپنے 2 بیٹوں کے کندھوں پہ سوار مطلب ہاتھ رکھ کے پیدل چل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس نے منت مانی ہوئی ہے پیدل چلنے کی کہ میں پیدل ہی چلا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اپنے نفس کو تکلیف میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح تکلیف میں ڈالے۔ فرمایا اس کو سواری پہ سوار کروا، اپنے اوپر بلا وجہ کی تکلیف ڈال دینا یہ بھی منع کیا گیا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تھے، ایک ستون کے ساتھ دیکھا رسی بندھی ہوئی ہے، پوچھا یہ کیا؟ کہا امنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آتی ہیں تو وہ یہاں نماز پڑھتی ہیں اور رسی باندھ لیتی ہیں تاکہ گرے نہ، یعنی اتنی عبادت کر رہی ہوتی ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا تو اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں، جتنی ہمت ہو انسان اتنی عبادت کرے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا جو اپنی جان بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے، یعنی جان کی حفاظت اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ دائمی صحت، ہمیشہ کی صحت تو جنت میں ہے، دنیا میں تو انسان کوشش کرے گا کہ کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی چلی جائے۔ مختلف صحابہ کرام سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو یہ بات تمہارے لیے مقرر ہو چکی ہے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ جنت کے اندر انشاءاللہ ہوگا، لیکن دنیا میں ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے صحت کو بڑھانے کے لیے، اور اصل تو صحت کی فکر ہو ہمارے دل کی، کہ دل کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن خوب موٹا تازہ مضبوط ڈیل ڈول والا دنیاوی حیثیت سے بڑا آدمی آئے گا، حالانکہ اس کا اپنا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو خالی دنیاوی صحت پہ غور نہیں کرنا، اصل آخرت کے لیے ہم نے اپنی صحت کو باقی رکھنا ہے، بہتر کرنا ہے عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس نیت سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ چودھری حضرات آئے میرے پاس، اور وہ موٹی موٹی گردنیں، موٹے موٹے جسم، صحت، قوت، لوگوں نے دیکھ کے حیران ہونے لگے، ایسے جناب قوی، توانا، ایسے تندرست۔ جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا تو پھر لوگوں کو کہا، فرمایا کہ تمہیں بعد ایسے کافر نظر آئیں گے جن کی جسمانی صحت تو بہت اچھی ہوگی لیکن دل کے بیمار ہوں گے، کفر، شرک اور برے عقیدے کی بیماریاں اندر ہوں گی۔ اور فرمایا کہ تمہیں بعض مومن ایسے ملیں گے جن کے دل بڑے تندرست ہوں گے لیکن جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں گے۔ ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ سمجھانے کا کہ صحت کی جو بات ہو رہی ہے اس لیے کہ ہماری آخرت بہتر ہو، صرف دنیا ہی کے اوپر ہم نہ رہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جندب یا جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تمہاری مال اور تمہارے جسم میں اس کا مقابلہ ہو تو مال قربان کر دینا، جسم کو، صحت کو بچا لینا۔ بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہاں پہ مال اور جسم دو چیزوں کا مسئلہ ہے، مال کا اور جان کا، کہتے ہیں مال قربان کر دو، جان بچا لینا۔ اور فرماتے ہیں اگر کبھی مصیبت تمہاری جان اور تمہارے دین پر آئے تو دین بچا لینا، جان قربان کر دینا۔ تو سب سے زیادہ اہمیت دین کی ہوئی، ایمان کی ہوئی، اس کے بعد جان کی ہوئی، پھر مال کی ہوئی۔ کسی کے پاس مال ہو اور اس کا ایمان بچنے کے لیے استعمال ہو جائے
کسی کے پاس مال ہو، اس کی جان صحت بچنے کے لیے استعمال ہو جائے تو یہ خیر ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جوانی لگا دیتے ہیں مال کمانے میں اور بڑھاپا لگا دیتے ہیں صحت حاصل کرنے میں۔ جوانی میں مال کماتے رہتے ہیں، صحت ضائع کر دیتے ہیں، جب صحت چلی جاتی ہے مال آ جاتا ہے، اب مال خرچ کر دیتے ہیں صحت بنانے میں۔ یہ پریکٹس بھی کئی لوگ کرتے ہیں۔ اچھی صحت کے ساتھ انسان کا دل کرتا ہے عمر بھی لمبی ہو، تو زیادہ لمبی عمر کون کون چاہتا ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ وہ طریقے بتائیں جس سے عمر لمبی ہو جائے گی۔ بھائی میں تو چاہتا ہوں، بھائی صحیح ہے، بھائی ساری چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے؟ جلدی جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جلدی نہیں جانا، بھائی ٹھہریں آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ضرور بتائیے۔ فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لمبی عمر والے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ لمبی عمر اگر عبادت کے ساتھ ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ مانگنی چاہیے، عافیت والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کی آرزو نہ کرو، بڑی سخت چیز ہے، اور بے شک یہ نیک بختی ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہو اور اللہ اسے نیکیوں پہ لگائے رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑی عمر والے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ برکت ہے، ان کی خدمت کرو، برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے سعد تمہاری عمر جس قدر دراز ہوگی، جتنے اعمال تمہارے اچھے ہوں گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی لمبی عمر تب اچھی جب اعمال بھی اچھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک اعمال والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور گناہ نہ بچے کے لکھے جاتے ہیں نہ ماں باپ کے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے قلم چل پڑتا ہے، اور جو فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کو قوت پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، جنون، جذام اور برس۔ اور جب 50 کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ رجوع اللہ کی توفیق دے دیتے ہیں پہلے سے اور زیادہ۔ 70 کو پہنچتے ہیں تو سب آسمان والے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھواتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب 90 سال کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کا لقب بن جاتا ہے اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے۔ 90 سال کا کوئی بندہ ہونا اس کو دنیا کی لذت نہیں لگتی، اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے وہ کسی قید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے لیے وہ تمام اعمال جو زندگی میں صحت میں کرتا تھا لکھواتے رہتے۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ اس نے پوچھا برا آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ شخص بہت برا ہے جس کی عمر تو زیادہ ہو لیکن عمل بھی برے ہوں۔ اب درازی عمر کے لیے چند اعمال سن لیجئے۔ عام طور سے جتنی نیکیاں ہیں نا، یہ نیک لوگوں کو اللہ زندگی بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر کے فیصلے کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور عمر میں اضافہ سوائے نیکیوں کے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جتنے انسان گناہ کرے گا اتنا رزق میں بے برکتی آئے گی، اور جتنی نیکی کرے گا اتنی عمر میں اضافہ ہوگا۔ لمبی زندگی پانے کے لیے دوسرا نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو، خوب رزق ہو، بڑا مال ہو، اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے یعنی عمر لمبی عطا کی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صل من قطعک، وہ توڑے ہم جوڑے، واعف عمن ظلمک، وہ ہم پر ظلم کرے ہم معاف کریں، واحسن الی من اساء الیک، وہ ہمارے ساتھ برا کرے ہم اچھا کریں۔ اگر یہ 3 کام ہم نے کر لیے ہمارا رزق اضافہ ہوگا، ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا اور عمر لمبی ہوگی۔ یہاں ایک اور بات نبی علیہ السلام نے بتائی، فرمایا اپنے نسب کی تعلیم، اپنے نسب کے بارے میں اتنی معلومات تو ضرور حاصل کیا کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں کو پہچان تو سکو، یہ کون رشتہ ہے، اس سے میرا کیا رشتہ ہے، میرا اس سے کیا رشتہ ہے، میرے باپ کا کیا ہے، میری ماں کا کیا ہے، رشتے تو پتہ لگیں۔ انگریز کے ماحول میں اور انگریزی دنیا میں ساری عورتیں آنٹی، سارے مرد انکل، ایسا ہی ہے نا، سب آنٹی سب انکل۔ ہمارے معاشرے میں پھپھی الگ، خالہ الگ، پڑوسن الگ،
غیر محرم بڑی عورت الگ اور اس طرح سے ساس الگ، ایسے ہی ہے نا، ماں الگ بہن الگ، وہاں الگ الگ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں رشتوں کا تقدس سکھایا گیا۔ جیسے ہی معلوم ہوگا پھپھی ہے تو ایک تقدس پیدا ہوگا، جیسے ہی معلوم ہوگا غیر محرم ہے، وہ آنٹی نہیں ہے، آنٹی چلو ہے، مان لیا آپ کی آنٹی ہے، لیکن جب معلوم ہو غیر محرم ہے تو یہ خیال آئے گا اس سے پردہ بھی ہے اور اندر کے جذبات میں فرق آئے گا۔ وہاں تو کوئی حیا اور غیرت کا کوئی دور دور تک گزر ہی نہیں انگریز کی تہذیب میں، اس لیے ساری آنٹیاں سارے انکل ٹھیک ہیں ان کے لیے۔ ہمارے یہاں یہ آنٹی انکل کا سلسلہ نہیں ہے۔ رشتوں کی پہچان ہمیں اپنی نسلوں کو کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا جی، لمبی عمر پانے کے لیے ایک اور طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی کی جائے، رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لمبی عمر پانے کے لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لمبی عمر پانے کے لیے ایک اور نسخہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، بری موت کو دور کر دیتا ہے، اور اس صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے غرور اور تکبر کو مٹا دیتے ہیں، عاجزی عطا فرماتے ہیں۔ تو صدقہ کرنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ عمر لمبی ہوتی ہے۔ ایک اور عمل جس سے عمر لمبی ہوتی ہے، باوضو رہنا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر لمبی کرنے کے لیے ایک اور عمل، وضو کو اہتمام کے ساتھ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ وضو کو مکمل اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ عمر میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عمر میں اضافے کا ایک اور نسخہ، حج اور عمرے کی کثرت کرنا، پے در پہ کرنا، بار بار کرنا، جتنا کوئی کر سکے حج اور عمرہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے اعمال ہو گئے جی عمر میں اضافے کے؟ ساری نیکیاں، نیک آدمی کی زندگی میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو جو رشتہ داریاں جوڑنا، صلہ رحمی، اس میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا عمر میں اضافے کا ذریعہ، صدقہ کرتے رہنا عمر میں اضافے کا ذریعہ، وضو کو بہت اہتمام سے کرنا یہ عمر میں اضافے کا ذریعہ، اور حج اور عمرے کی کثرت کرتے رہنا، بار بار کرتے رہنا عمر میں اضافے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب زیادتی عمر سے مراد کیا ہے جی؟ عمر میں اضافے سے کیا مراد ہے؟ تقدیر کے اندر دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے صحت دی، توفیق دی، مال دیا، اگر یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس کی عمر 20 سال بڑھا دیں گے، نہیں کرے گا تو کم ہو جائے گی، نہیں بڑھے گی۔ یا جو عمرے کرے گا اتنی عمر بڑھا دیں گے، یہ صلہ رحمی کرے گا اتنا بڑھا دیں گے، وہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ علم الہی کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام، انسان ہو ایک لیکن اپنی ذات میں انجمن ہو، اللہ اس ایک سے پوری جماعت کا کام لے لے۔ ایسے لوگ ملتے ہیں، ہوتے ایک ہیں لیکن جماعت کا کام وہ اکیلے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی مراد ہے کہ زیادہ کام لے لیتے ہیں، کسی سے جماعت کا کام لے لیتے ہیں لیکن کسی سے کئی لوگوں کا کام لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ زندگی ایک ہوتی ہے، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، فلاں بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ زندگی میں برکت یا درازی عمر۔ اور ایک اور اس کی کیا کتابوں میں لکھی علماء نے کہ اس کا ذکر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، گویا کہ زندہ ہے، اس کی اولاد اس کے لیے خیر کے لیے ذکر کر رہی ہے، اور لوگ اس کا خیر کا ذکر کر رہے ہیں، گویا کہ مرنے کے سینکڑوں سال بعد بھی وہ زندہ ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنوں کا تو ذکر ہی ختم ہو جاتا ہے، یا اس نے کچھ ایسے کام خیر کے کر دیے جو اس کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کئی طریقوں سے اس کا جو ہے نا اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ ایک ہے شریعت اور ایک ہے فطرت۔ دو کون سی چیزیں بتائیں؟ شریعت اور فطرت۔ یاد رکھیے گا، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر
شراب پینا شریعت میں حرام، گناہ کبیرہ۔ ایک آدمی نے 30 سال 40 سال 50 سال مسلسل حرام چیزیں کھائیں، شراب پی، نشے والی چیزیں کھاتا رہا، پیتا رہا، کیا ہوگا؟ شریعت میں یہ گناہ گار ہوگا اور فطرت میں یہ بیمار ہوگا۔ شریعت میں گناہ گار ہوگا، فطری طور پر بیمار ہوگا۔ یہ اس کی عمر ہو گئی 60 سال 70 سال، اس کو خیال آیا ہو یہ میں نے کیا کیا، اب یہ سچی توبہ کر لے گا تو کیا ہوگا؟ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو گردے فیل ہو چکے ہیں کیا واپس آئیں گے؟ جو اپنا اندر سے نقصان کر چکا ہے جسم کا، کیا کچھ واپس آئے گا؟ کچھ بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ فطرت اگر اس نظر سے دیکھا جائے نا تو بڑی ظالم بھی ہے، ظالم نہیں ہے، مطلب اس کے اصول طے ہیں۔ جو فطرت کے اصولوں کو چھیڑے گا وہ ایسے ہی جیسے اپنے سر کو چٹان سے ٹکرا رہا ہے، اس نے تو پھوٹنا ہی ہے۔ تو شریعت معاف کر دیتی ہے، شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ تو شریعت کے اندر تو واپسی کے راستے موجود ہیں، فطرت کے اندر واپسی کے راستے موجود نہیں۔ گناہوں میں جوانی ضائع کر دی، واپسی کا راستہ کوئی موجود نہیں۔ ہاں، گناہوں میں جوانی ضائع کر دی، توبہ کر لی تو جنت کا راستہ تو بہرحال موجود ہے۔ تو ہم نے اپنی صحت کے لیے فکر مند ہونا ہے، تو کم کھانا کھانا یہ صحت مند رہنے کے لیے نہایت ضروری۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں جب موقع ہوگا اس معاملے کو آگے لے کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔